نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یعنی ہر شعبے کا اتنا ضروری علم جس سے ہم اپنے مسائل اور مشکلوں کو حل کر سکیں. اسی علم کے اندر طب نبوی کا علم بھی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی کے اندر کون کون سے قواعد اور اصول بتائے ہیں. اگر ان اصول اور قواعد کو سامنے رکھا جائے اور زندگی گزاری جائے تو بہت ساری مشکلوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور بہت سارے امراض سے بچ سکتے ہیں. میں نے بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو گرم چیزیں، دو ٹھنڈی چیزیں اور دو خشک چیزیں اور دو تر چیزیں، دو مسہل چیزیں، دو قابض چیزیں، دو حامض یعنی کھٹی چیزیں جمع نہ فرماتے تھے. آج کل اگر ہم امراض کے اسباب کا مطالعہ کریں تو یہی ملتا ہے کہ زیادہ گرم چیزیں استعمال کر لیں، گرمی بڑھ گئی، امراض بن گئے. زیادہ ٹھنڈی غذائیں اغذیہ استعمال کر لیں، امراض کا شکار ہو گئے. زیادہ خشک غذائیں استعمال کر کے خشکی بڑھ گئی، امراض کا شکار ہو گئے. زیادہ تر غذائیں استعمال کر کے تری جسم میں بڑھ گئی، امراض کا شکار ہو گئے. زیادہ مسہل غذائیں، پیٹ کھولنے والی غذائیں استعمال کی، پیٹ کھل گیا، اسہال بن گئے، امراض کا شکار ہو گئے. زیادہ قابض غذائیں کھائیں، قبض کی صورت ہوئی، الامراض پیدا ہوا تو مشکل میں پڑ گئے. ایسی زیادہ کھٹی چیزیں کھائیں، اس سے مسائل بن گئے، امراض بن گئے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی کتابیں لکھیں امت کے نفع کے لیے جس کے اندر بتائیں کہ گرم غذائیں کون سی ہیں، گرم پھل سبزیاں غذائیں کون سی ہیں، ٹھنڈے پھل غذائیں اور سبزیاں کون سی ہیں، اور ایسے ہی خشک پھل جن کے اندر خشکی کی تاثیر ہے وہ کون سے ہیں، اور تر کون سے ہیں، اور مسہل کون سے ہیں، قابض کون سے ہیں، حامض اور کھٹے کون سے ہیں. جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تبھی تو ہم طب نبوی پر عمل کر پائیں گے. اور جب ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم سخت قسم کی مشکلات کا سامنا کریں گے، جیسے کہ آج ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ امت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ گرم اغذیہ کون سی ہیں، ٹھنڈی کون سی ہیں، خشک کون سی ہیں، تر کون سی ہیں، مسہل کون سی ہیں، اور قابض کون سی ہیں، اور حامض کون سی ہیں، وادی کون سی ہیں، ثقیل کون سی ہیں، مقوی کون سی ہیں. ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے امت کو. تو آج ہم بس کھانا کھا رہے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ پہلے سے اسہال ہے، اور وہ غذیہ کھا رہے ہیں جو اسہال ہی پیدا کر رہی ہیں، اور پہلے سے قبض ہوا پڑا ہے اور وہ غذائیں کھا رہے ہیں جو قابض ہیں، اور پہلے سے خشکی بڑی کھڑی ہے اور ہم خشک غذائیں کھا رہے ہیں، اور پہلے سے تری بڑی کھڑی ہے. تری بھی نقصان دہ ہے. دیکھیے اگر پودے کو زیادہ پانی دیا جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اور اگر پانی نہ دیا جائے تو وہ بھی خشک ہو جاتا ہے. تو اگر تری کے پانی زیادہ پی رہے ہیں، بہت زیادہ پی رہے ہیں، وہ بھی نقصان دہ. اور دہی کھا رہے ہیں، گھی کھا رہے ہیں جو تری پیدا کر رہے ہیں، تو تر جو چیزیں ہیں ایک حد تک وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تری بھی نقصان دہ. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم زیادہ تر امراض کا اس لیے شکار ہو رہے ہیں. اور ایسے ہی اخلاق اربع یعنی خون
سودا، صفرا، بلغم، یہ اپنے حدود میں فائدے ہی فائدے رکھتی ہیں. ہمیں ان کے فائدے معلوم ہوں کہ ان کے فائدے کیا ہیں، پھر یہ بھی معلوم ہو کہ ان کی کمی سے کیا نقصان ہوتا ہے اور ان کی زیادتی سے کیا نقصان ہوتا ہے. ہم امت کے لیے ایسی کتابیں ترتیب دیں. پھر یہ بھی کہ خون کی زیادتی کی کیا علامتیں ہیں، خون کی کمی کی کیا علامتیں ہیں، سودا کے زیادتی کی کیا علامتیں ہیں، سودا کے کم ہونے کی کیا علامتیں ہیں، صفرا کے بڑھنے کی کیا علامتیں ہیں اور صفرا کے کم ہونے کی کیا علامتیں ہیں، اور بلغم کے بڑھنے کی کیا علامتیں ہیں اور بلغم کے کم ہونے کی کیا علامتیں ہیں. پھر ایسے ہی جسم میں گرمی کے بڑھنے کی کیا علامتیں ہیں اور ٹھنڈ کے بڑھنے کی کیا علامتیں ہیں، اور جسم میں خشکی کے بڑھنے کی کیا علامتیں ہیں، اور جسم کے اندر تری بننے کی کیا علامتیں ہیں، اور جسم کے اندر اگر کھٹی چیزیں کھانی ہیں ان کے اثرات کی کیا علامتیں ہیں. یہ ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑی سی محنت کریں. اگر محنت کریں، اب ہم عمومی طور پر ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں یا حکیموں کے پاس، وہ کہتے ہیں گرم غذائیں مت کھائیں. اب آدمی کو پتہ ہی نہیں ایک دو غذاؤں کے بعد بھی گرم غذائیں کون سی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی غذائیں کھائیں. ٹھنڈی غذائیں کون سی، ہمیں کیا پتہ. تو بادی غذائیں نہ کھائیں، ہمیں بادی غذاؤں کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو ایسی ہمیں امت کے محمد کے لیے محنت کرنی چاہیے اور خوب محنت سے کتابیں لکھنی چاہیے. پھر ہمیں یہ بھی تھوڑا سا علم حاصل کرنا چاہیے، تھوڑی سی محنت سے علم حاصل کرنا چاہیے کہ جسم کی مختلف جو اعضاء ہیں، جو خارجی اعضاء ہیں، چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہیں، ناخن ہیں، ان کے ذریعے سے بیماری کی تشخیص کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کے بعد ہم اس منزل کو پا سکتے ہیں. مثال کے طور پر چند باتیں عرض کی جاتی ہیں. چہرے کا رنگ زرد ہو تو خطرناک حد تک خون کی کمی کی علامت ہے، اور اگر بہت گہرا زرد ہو یا سبزی مائل ہو یا سیاہی مائل زرد ہو تو یرقان کی علامت ہے. آج کل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پر سیاہی نظر آتی ہے تو یہ، اور زردی بھی نظر آتی ہے تو یہ یرقان کی علامت ہے. اور اگر رنگت زردی مائل مٹیالی یا سفید ہو تو بدہضمی، موسمی بخار، دست آنے، پیٹ میں کیڑے ہونے، پیٹ کے امراض یا مٹی کھانے کی عادت کی نشانی ہے. اور اگر چہرے کا رنگ سفید، زردی مائل اور ہونٹ سرخ ہوں تو امراض معدہ کی علامت ہے. اور یہ کہ چیچک جو نکلتی ہے، خسرہ وغیرہ، چیچک کی اتنا خسرہ یا نمونیا کی حالت میں چہرے پر سرخی اور تمتماہٹ آ جاتی ہے. نمونیا کے مریض کے نتنے بھی سانس لیتے ہوئے پھولتے ہیں. چہرے پر زردی بے رونق ہو تو امراض مخصوصہ، جریان، احتلام، سیلان الرحم، کثرت حیض اور خود لذتی کے باعث خون کی کمی ہو جانے کی دلیل ہے. اور ایسا انسان عمومی طور پر جو ہے، اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو ہے نادم اور شرمندہ رہتا ہے. پپوٹوں کے نیچے ہلکی سی سوجن اگر شام کے وقت ظاہر ہوا کرے، پپوٹوں کے نیچے ہلکی سی سوجن اگر شام کے وقت ظاہر ہوا کرے تو دل کی امراض کی نشاندہی کرتی ہے. ایسے ہی اگر یہ سوجن صبح کے وقت ہوا کرے
تو امراض گردہ کی نشانی ہے۔ آنکھوں کے آس پاس سیاہی مائل حلقوں کا ہونا اور رخساروں پر گلابی جھلک کی موجودگی طب ضد کی ابتدا کا اظہار کرتی ہے۔ ٹی بی کی آنکھوں کے آس پاس سیاہی مائل حلقوں کا ہونا اور رخساروں پر گلابی جھلک کی موجودگی طب ضد کی ابتدا کا اظہار کرتی ہے۔ چہرے کی سوجن سے کالی کھانسی، تنکیے کے استعمال کا زہریلا پن، چھپاکی اور خون کی کمی کا احتمال بھی ظاہر کرتی ہے۔ چہرے پر غیر طبیعی شکنوں کی موجودگی مرگی یا ایسے کوئی دوسرے دوروں والے مرض کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چہرہ نیلا یا سیاہی مائل سرخ ہو، منہ اور نتنے کھلے رہیں، آنکھیں ابری ہوئی ہوں محسوس ہوں تو سانس کے امراض ظاہر کرتی ہیں۔ چہرہ نیلا یا سیاہی مائل ہو، سرخ ہو، منہ اور نتنے کھلے رہیں، آنکھیں ابری ہوں محسوس ہو تو سانس کے امراض ظاہر کرتی ہیں۔ موت کے قریب چہرے کی رنگت سیاہی یا تیرگی مائل زرد اور دھندلی سی ہو جاتی ہے، آنکھیں سست اور پھٹی ہوئی اور اندر کو دھنسی ہوتی ہیں، نیچلا جبڑا لٹک جانے سے منہ کھلا رہ جاتا ہے، کان ٹھنڈے اور سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ناک باریک اور نوکدار رخسار پچکے ہوئے ہوتے ہیں، کن پٹیاں اندروں کو دب جاتی ہیں۔ ایسی آنکھوں کی کیفیت سے بھی کچھ پتہ چلتا ہے، مثلا آنکھیں اندر کو دھنس جانا، آنکھیں اندر کو دھنس جانا، بد ہضمی، بھوک کی کمی، عام جسمانی کمزوری، سلجک، جریان اور ازدواجی تعلقات میں کثرت، خود لذتی، اسہال، حیضہ، خون کی کمی، ضعف دماغ، فکر و تردد کے زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کے ڈیلے باہر کو ابھرے ہوئے ہوں، بڑی اہم بات ہے، آنکھوں کے ڈیلے باہر کو ابھرے ہوئے ہوں تو دماغی رسولی یا سینے کے امراض، سانس کی دقت وغیرہ ظاہر کرتے ہیں۔ مرگی یا بچوں کے ورم دماغ میں آنکھوں کے ڈھیلے ایک جانب کو گھوم جاتے ہیں۔ آنکھوں کا زرد ہونا، آنکھوں کا زرد ہونا یرقان، صفرا کے بڑھ جانے کی علامت ہے۔ آنکھیں اگر زرد ہیں تو یرقان یا صفرا بڑھ جانے کی علامت ہے۔ آنکھوں کی رنگت پھیکی اور میلی ہو تو خون کی کمی کی نشانی ہے۔ پتلیوں کا پھیل جانا یا سکڑ جانا کسی زہریلی یا منشیات کے اثرات کی علامت ہو سکتی ہے۔ آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہنا موتیا اترنے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ ایسی زبان کی کیفیات سے بھی بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ زبان جو ہے اس کے دیکھنے سے بہت ساری چیزوں کا انداز ہو جاتا ہے۔ اگر زبان ایک دم باہر نکالنا مشکل ہو اور مریض آہستہ آہستہ زبان باہر نکال سکے، پھر واپس اندر لے جانے میں دشواری پیش آئے تو یا سخت تھکن ہے اور یا کمزوری کی علامت ہے یا پھر دماغ میں اجتماع خون ہے۔ جب زبان منہ کے اندر لگاتار ایک ہی جانب لگتی ہو تو اس جانب کے اعضاء مفلوج ہونے کی علامت ہے۔ موٹی اور بھدی زبان جس پر دانتوں کے نشان لگے ہوں آلات انہضام اور عصبی خراش کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر زبان تیز اور نکیلی ہو تو سوزش دماغ یا خراش دماغ کا احتمال ہو سکتا ہے۔ چمکیلی سرخ زبان ہاضمے کے اعضاء اور آنتوں کے لعاب دار جھلیوں کی سوزش ظاہر کرتے ہیں۔ صاف اور سرخ زبان کے ساتھ گول دانے خوب ظاہر ہوں یا زبان پر صاف میل جمی ہو اور دانے باہر ابھرے ہوئے ہوں تو سرخ بخار تصور کرنا چاہیے۔
زبان پر موٹی اور پیلی فر جمی ہونا، زبان پر موٹی اور پیلی فر جمی ہونا صفرائی خرابی کا اظہار کرتا ہے۔ زبان پر گہری زرد میل سخت بخار ظاہر کرتی ہے۔ خشک شاہی مائل فر جمی ہو اور کانپتی ہوئی زبان پیٹ کا یا بدبودار محرقہ ظاہر کرتی ہے۔ یہ بھی ایک بخار کی قسم ہے۔ زبان جو کناروں اور نوک پر سے سرخ ہوں یا اس کے وسط میں سرخ اور خشک لکیریں ہوں تو محرقہ، یہ بخار کی ایک قسم ہے، یا معدے کی فطور سے بخار ہونے کی علامت ہے۔ شیشے کے رنگ والی زبان اکثر اوقات ہیضہ یا معدے اور پھیپھڑوں کی شدید طور پر معوف ہو جانے کی علامت ہے۔ موٹی اور سفید میل، زبان پر موٹی اور سفید میل معدے کا فطور ظاہر کرتی ہے۔ زبان کا نیلا پن دوران خون کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب زبان پر کالی میل جمی ہو اور ساتھ ہی پیچش بھی ہو تو سخت کمزوری کی علامت ہے، ضعف کی انتہا درجے کی، اور اگر علاج نہ ہو تو موت کے خطرات کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ ایسے ہی ناخنوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، ناخنوں سے کہ ناخن دیکھیں، جسم میں خون کی جس حد تک کمی ہوگی ناخنوں کا رنگ اتنا ہی سفید ہوگا۔ آپ ناخنوں کو دیکھیے، اگر وہاں کمی ہوگی تو اتنا ہی سفید ہوتا جائے گا۔ جسم میں جتنی خون کی زیادتی ہوگی اسی نسبت سے ناخنوں کا رنگ بھی سرخ ہوگا۔ یقین کے عارضے میں تمام جسم اور آنکھوں کے علاوہ ناخنوں کا رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ دل کے امراض یا نمونیا یا کوئی نشے کی چیز افیون کے زہریلے اثرات کے باعث جب آکسیجن کی کمی ہو جائے اور خون کی سرخی کم ہونے لگے، تمام جسم خاص کر ناخنوں کی رنگت نیلی ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح اگر غذائیں ناقص ہوں، ناقص غذائیں کھا رہا ہے اور اس کے علاوہ غذائیں اس کو مکمل نہیں مل رہی جسم کو، اور ایسے ہی اور مردوں میں جریان کی بیماری ہے، یا عورتوں میں سیلان الرحم کی بیماری ہے، یا ازدواجی تعلقات کی کثرت ہے، یا خود لذتی زیادہ ہو جائے، خود لذتی کر رہا ہے، تو اس سے ناخنوں کے پچھلے حصے میں سفید ہلانی نشان پیدا ہو جاتا ہے، ایک چاند سا بن جاتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کئی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ جریان اور سیلان الرحم ہے جو مردوں عورتوں میں ہوتا ہے، یا ناقص غذائیں ہیں، ناقص غذائیں یعنی غذا پوری نہیں مل رہی انسان کو، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے بھی باعث ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ جسم کے بعض حصوں کو چھونے سے اور جو ہے چھونے سے یا دبا کر ٹھوکنے سے یا ہاتھ جو ہے وہ لے کر چھونے سے بھی، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ چھونے سے جسم کے درجہ حرارت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ چھونے سے جسم کے درجہ حرارت کا اندازہ ہونے کے علاوہ جلد کی خشکی یا تری کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ پسلیوں کے نچلے مقام پر انگلیوں کے سروں کو ذرا دباؤ ڈال کر ٹٹولنے سے بڑے ہوئے جگر یا تلی کا پتہ چلتا ہے۔ پیٹ کے مختلف حصوں کو اور پہلوؤں کو ٹھونکنے بجانے سے گیس، ریح کے اجتماع اور اس کے صحیح مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں گیس کس جگہ پھنسی ہوئی ہے۔ پیٹ کو دبانے، ملنے اور مسلنے سے آنتوں کی نرمی یا سختی، قبض یا دست کی حالت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ کسی مقام پر دبائے جانے سے مریض کو تکلیف ہو اور درد محسوس ہو تو کسی اندرونی ورم یا زخم کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے، یعنی آپ نے کہیں دبایا اور وہاں اس کو درد ہو رہا ہے تو اس کا اندر زخم ہے یا ورم بن گیا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے جلد کی کیفیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے، عام جلد کی کیفیت ہے۔ یرقان میں تمام جلد زرد پڑ جاتی ہے اور زردی آنکھوں میں بھی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ کثرت جریان خون مثلا بواسیر وغیرہ کے باعث جلد کی رنگت سفیدی مائل زرد ہو جاتی ہے۔ پرانی کھانسی، ملیریا، سرطان، کینسر، آتش، یہ مردوں کا ایک مرض ہے مخصوص، دل کے عوارض
اور دوسرے شدید امراض میں جلد کا رنگ مٹیالہ نظر آنے لگتا ہے، مٹی کا سب۔ اکثر بخاروں، خاص کر نمونیا اور طب محرقہ، اسے ٹائیفائڈ بھی کہتے ہیں، کہ حالت میں جلد خشک ہو جاتی ہے۔ ملیریا میں بخار اترتے وقت یا دق اور سل میں یعنی ٹی بی میں رات کے وقت پسینہ آ کر جلد تر ہو جاتی ہے۔ ملیریا بخار میں بھی اور ٹی بی میں بھی رات کے وقت پسینہ آ کر جلد تر ہو جاتی ہے۔ جلد پر مخصوص قسم کے دانے ظاہر ہونا، آتش، جزام، چیچک، خسرہ وغیرہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جلد پر سرخی مائل داغوں کا ظاہر ہونا، یہ عام ہوتا ہے۔ جلد پر سرخی مائل داغوں کا ظاہر ہونا چھپاکی کی علامت ہے۔ چھپاکی یہ بھی خون کی حدت سے ہوتا ہے۔ جسم کے کسی مقام پر گلابی رنگ کے داغ چھلکوں والے بن رہے ہوں تو یہ چنبل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چنبل کہتے ہیں۔ سخت قسم کی پھنسیاں دائرے کی صورت میں ظاہر ہوں تو یہ دانت کی علامت ظاہر کرتی ہیں، دائرے کی، گول دائرے کی شکل میں ہوتی ہیں۔ سخت قسم کی پھنسیاں دائرے کی صورت میں ظاہر ہوں تو دانت کی علامت ظاہر کرتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل نکل کر پھوٹتی رہیں اور ان کی رطوبت کھرن کی صورت میں جمتی چلی جائے تو یہ ایگزیما کی تشخیص کرتی ہیں۔ ایسے انسان کو درجہ حرارت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے لیے ایک اعلیٰ تھرمامیٹر ملتا ہے، تو تھرمامیٹر کے ذریعے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تھرمامیٹر ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس پہ چیک کر لیں کہ انسان کا ٹمپریچر کیا ہے۔ اگر ٹمپریچر، اس میں ایک تیر کا نشان ہوتا ہے، اگر تیر کے نشان پر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تیر کے نشان سے نیچے جا رہا ہے، جتنا زیادہ نیچے جا رہا ہے تو یہ ضعف، نقاہت، خوفناک ضعف و نقاہت کی علامت بن رہی ہوتی ہے، خوفناک ضعف۔ اور اگر تیر سے اوپر جا رہا ہے اور 100 سے نیچے ہے، 100 سے نیچے نیچے ہے، تو اس کی جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہے تو صحت، بخار تو نہیں ہے، لیکن درجہ حرارت جسم کا بڑھ رہا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ جو ہے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، خفیف ضعف کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن ہے وہ بخار نہیں ہے اگر 100 سے نیچے ہے۔ اگر 100 سے اوپر چلا جائے، 101 پر، تو اسے کہتے ہیں خفیف بخار، کہ اب خفیف بخار ہو گیا اس کو، لیکن ابھی خفیف ہے، ہلکا بخار جسے کہتے ہیں۔ اور اگر 102 پر چلا جائے تھرمامیٹر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ درمیانے درجے کا بخار ہو گیا ہے۔ 104 پر چلا جائے تو کہتے ہیں یہ تیز بخار کہلاتا ہے۔ 104 پر چلا جائے تو تیز بخار ہو گیا۔ اور اگر 105 پر چلا جائے تو بہت تیز بخار ہو گیا ہے۔ اور اگر 106 پر چلا جائے تو اسے کہتے ہیں نہایت شدید خطرناک بخار ہو گیا ہے۔ اگر تھرمامیٹر کی ٹمپریچر بتا رہا ہے کہ 107 پر چلا گیا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ جو ہے اس کی جو ہے موت کا خطرہ ہے۔ اور اگر 108 پر چلا جائے تو کہتے ہیں یقینی موت کا خطرہ ہو گیا ہے۔ تو یہ تھرمامیٹر بھی رکھنا چاہیے گھروں میں۔ بعض اوقات کمزوری ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ہر ایک خرید کے اپنے پاس رکھتے ہیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ اپنا ٹمپریچر خود چیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے منہ میں لگایا اور منہ میں لگانے کے بعد تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر 100 سے نیچے ہے تو اس کا مطلب حرارت بڑھ رہی ہے، کہ آپ کا جسم احتجاج کر رہا ہے کہ مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ، میں کمزور ہوں، مجھ میں ضعف بڑھ رہا ہے۔ اور اگر 3 سے بھی نیچے چلا گیا تو بہت ضعف ہے، اور جتنا زیادہ جا رہا ہے بہت ضعف بڑھتا جا رہا ہے، خطرناک ہے، وہ ضعف بھی نقاہت ہو رہی ہے۔ 100 سے اوپر جا رہا ہے تو بخار ہے۔ تو یہ تھرمامیٹر کے ذریعے سے بھی بہت سارے اندازے کی جاتے ہیں، اور تھرمامیٹر کوئی مہنگا نہیں ہے، ہر ایک کو لے کے رکھنا چاہیے، مدرسے کے طلباء اور طالبات کو بھی، اور گھروں میں بھی رکھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی ایک بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ بھی آتا ہے، اللہ توفیق دے تو وہ بھی رکھ لیں۔ تو بلڈ پریشر کے ذریعے سے بھی انسان کا اندازہ کی جا سکتا ہے۔ اور انسان کا جو خون کا دباؤ ہوتا ہے، اللہ نے وہ ایک ہی رکھا ہے ساری دنیا میں،
مثلا وہ نیچے خون کا دباؤ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک نچلا اور ایک اوپر والا۔ نچلا حصہ 80 پر رہتا ہے اور اوپر زیادہ سے زیادہ جو خون کا دباؤ جاتا ہے وہ 100 جو ہے وہ 20 پر جاتا ہے، 120 پر جاتا ہے۔ اگر یہ ہو تو یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ مناسب ہے 80 اور 120 پر۔ لیکن اگر آپ نے چیک کیا، اس کو جب دیکھتے لگا کر چیک کرتے ہیں تو عام طور پر جو آپ کو اس کی دل کی دھڑکن کی آواز آئے گی وہ 80 سے شروع ہوگی۔ دل کی دھڑکن کی آواز 80 سے شروع ہوتی ہے انسان کی اور جا کر 120 پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو دھڑکن کی آواز اس کو نیچے تک زیادہ محسوس ہو رہی ہے، یعنی دھڑکن کی آواز نیچے جا رہی ہے، 80 سے بھی نیچے ہے، 70 ہے، 60 پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ اس سے امراض پیدا ہوتے ہیں، سر کا درد ہوتا ہے، بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کا لو ہونا۔ اور اگر ایسے ہی اوپر والا بھی نیچے جا رہا ہے، مثلا 110 پر ختم ہو گیا، آپ کو اس کی آواز آئی، 60 سے شروع ہو کر 100 پر ختم ہوگی، اس کا مطلب ذوب بڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بلڈ پریشر لو ہونا، خون کا دباؤ لو، نقصان دہ ہوتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، بہت سارے امراض ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر وہ 80 سے کے بجائے اوپر چلا گیا ہے، نیچے والا آپ کو سنائی دینا، اس کی آواز آنی شروع ہوئی، 100 سے شروع ہوئی اور اوپر والی 140 تک چلی گئی، اس کا مطلب بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ نیچے والا بلڈ پریشر بھی ہائی ہے، اوپر والا بھی ہائی ہے، کہ 80 پر ہونا چاہیے تھا 100 پر چلا گیا، اور 120 پر ہونا چاہیے تھا وہ 140 پر، اور جتنا زیادہ اوپر جا رہا ہے یہ بھی خطرہ ہے۔ اگر 10-15% ہو رہا ہے تو یہ تو اتنا زیادہ خطرناک نہیں، لیکن جب زیادہ ہوگا تو اس سے انسان کی دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، فالج ہو جاتا ہے، لقمہ ہو جاتا ہے، خطرناک امراض ہو جاتے ہیں اور سر کا درد ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر لو ہوگا تب بھی سر کا درد ہوگا، لو مطلب اس میں آواز آ رہی ہے، وہاں پر آپ کو 60 سے آواز آنے شروع ہوئی، 100 پر ختم ہوگی تو سر کا درد ہوگا۔ بلڈ پریشر ہائی ہوگا تب بھی سر کا درد ہوگا۔ تو اس لیے بلڈ پریشر کا آلہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے، لیکن گھر میں مدرسوں میں رکھنا چاہیے، اور بلکہ ہر کلاس میں ہونا چاہیے، تھرمامیٹر بھی ہونا چاہیے، اس چیز کو ہم سیکھیں۔ تو یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔